بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 100 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ موجود ہیں اور کچھ کی جڑیں کٹ چکی ہیں۔ ان اقوام کا ذکر ہوا، کچھ کے کھنڈرات موجود اور کچھ کو بالکل اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اور یہ سب اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا بلکہ خود ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس ان کے کچھ کام نہ آئے ان کے وہ معبود التی یدعون من دون اللہ من شیء، جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا۔ جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیا، کوئی کام نہ آیا۔ دنیا میں جھوٹے لیڈروں پر کوئی تکیہ کرتے، جیسے فرعون کی پیروی کرنے والے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، فرعون بھی غرق اور وہ بھی سارے اس کے پیچھے غرق ہوئے۔ چلتے پھرتے بھی اس طرح کے معبود اختیار کر لیے جاتے معاذ اللہ۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہیں ہلاکت کے سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں بڑھایا، یعنی جھوٹے معبودوں نے ان پیروی کرنے والوں، شرک کرنے والوں کی تباہی میں اضافہ ہی کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسے آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستیوں والے ظالم ہوں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک آپ کی پکڑ، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ دردناک ہے، سخت ہے، شدید۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یقیناً اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا۔ یہ واقعات صرف قصوں کے طور پر نہیں، عبرت و سبق آموزی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ایک دن ہے پیش ہونے یعنی حاضری کا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وما نؤخر الا لاجل معدود، اور ہم ملتوی نہیں کرتے مگر صرف ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اشارہ قیامت کی طرف، وہ وقت معین پر آئے گی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بات نہ کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ فمنہم شقی وسعید، پس ان میں کوئی بد نصیب ہوگا اور کوئی خوش نصیب۔ فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق، پس جو بد نصیب ہوئے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخنا اور دھاڑنا ہوگا۔ زفیر گدھے کے چلانے کی ابتدائی آواز، اور شہیق جب اس کا چلانا انتہا کا ہوتا ہے، دھاڑے ماریں گے، چیخیں گے، عذاب کم نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں پڑھیں گے، قیامت برپا ہوگی، یہ زمین و آسمان ختم، اور ہی زمین و آسمان اللہ بنا دے گا، معاملہ کچھ اور ہی ہے، یعنی وہ کچھ اور عالم کی بات ہو رہی ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جتنا آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، خوش نصیبوں کا بیان۔ واما الذین سعدوا ففی الجنہ، اور جو لوگ خوش نصیب ہوئے پس وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک کہ آسمانوں اور زمین قائم ہے مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ بخشش ہے نہ ختم ہونے والی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس اے مخاطب تم اس کے بارے میں شک میں نہ رہو جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، مراد جھوٹے معبودوں کی۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ گھٹائے بغیر پورا پھیر دیں گے۔ ایک مراد عذاب کا حصہ، عذاب پورا ان کافر و مشرکوں کو دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مراد تورات، پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی
تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. ہر فیصلہ وقت معین پر آتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور یقیناً وہ اس قرآن کریم کی طرف سے اب دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں, ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ, اور بے شک جب وقت آئے گا تو سب کو پورا پورا بدلہ دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, بے شک جو کچھ وہ کرتے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا, بس اے نبی علیہ السلام آپ استقامت کے ساتھ قائم رہیے, کھڑے رہیے, جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا, اور وہ بھی کہ جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی, اور اے لوگو سرکشی نہ کرنا. انہ بما تعملون بصیر, بے شک اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا, مراد شرک, پس تمہیں آگ چھولے گی, مراد جہنم کی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں اطراف, یعنی صبح و شام بھی اور رات کے کچھ حصے میں بھی. ایک رائے یہ کہ اول 3 نمازوں کی فرضیت تھی, فجر اور عصر اور رات کا قیام تہجد. بعد میں 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت معراج کی شب آئی, اور امت کے لیے تہجد کی نماز نفل کے درجے میں آ گئی. تو یہ ایک رائے ہے, اول 3 نمازوں کا ذکر. ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم پہ مبنی. برائیاں چھوٹے گناہ صغیرہ, تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. مثلا احادیث مبارکہ میں واضح ہے, وضو کرتا ہے بندہ تو وضو کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. بندہ مسجد کی طرف قدم اٹھا کر جاتا ہے, ایک قدم پر گناہوں کی معافی. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بندہ ادا کرتا چلا جائے تو اگلے آج جمعہ ادا کیے تو پچھلے جمعے سے لے کے آج تک کے جو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. بڑے گناہ کبیرہ گناہ ان کے لیے سچی توبہ, پھر اس کی شرائط ہے, وہ ذکر آئندہ آئے گا انشاءاللہ. ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اور صبر کیجئے بے شک اللہ اجر ضائع نہیں کرتا عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ, پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں صاحبان خیر کیوں نہ ہوئے, ینہون عن الفساد فی الارض, کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے, الا قلیلا ممن انجینا منہم, مگر تھوڑے ہی سے رہے لوگ جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین, اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں اور وہ مجرم تھے. یہ پھر بات آ رہی نہیں عن المنکر کی, فساد سے, منکرات سے, بدی سے روکنا فرض ہے, اور یہ کام کرنے والے عذاب سے بچائے جاتے ہیں. اصحاب السبت کا واقعہ سورہ اعراف رکوع 21 میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نہیں عن المنکر, بدی سے روکنے کے فریضے کی طرف متوجہ ہمیں فرما رہا ہے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون, اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں, نیکی کا کام کرنے والے ہوں, اصلاح کا کام کرنے والے ہوں. یہ عمل اصلاح کا جاری رہے تو عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, لیکن وہ اختلاف تو کرتے رہیں گے ہمیشہ. یعنی جبرن تو نہیں ہے کہ قبول کروا لیا جائے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کرو, اور اسی کے اعتبار سے بندے اللہ تعالیٰ کے مختلف ہیں. تو اختلاف تو رہے گا, سوچ میں بھی, فکر میں بھی, اعمال میں بھی, کیونکہ اختیار دیا ہے تو اس کے استعمال میں پلس مائنس دونوں امکانات ہوں گے. ولا یزالون مختلفین, اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک, مگر وہ کہ جس پر آپ کے رب نے رحم فرمایا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا, صلاحیت مختلف دے کر آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سے اکٹھے. یہ بات سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں بھی آئی تھی, اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ ناشکروں کا بیان, یہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا بیان کہ جن سے جہنم کو بھر دیا جائے گا جنات اور انسان. باقی جو ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ مستقل ہمارے سامنے ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اور
اور یہ سب احوال رسولوں کے اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے بیان کرتے تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی دیں۔ یہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات، یہ حق و باطل کی کشاکش، یہ اللہ کی مدد کا آنا رسولوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اس سے تسلی کا سامان حضور سے خطاب ہے، حضور کے لیے، اور یہ ایمان والوں کے لیے تسلی کا معاملہ۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس اس میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی مستقل بار بار چیلنج کا انداز، جو چاہو سے تم کرو، ہم حق پر جمے اور ڈٹے رہیں گے۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں ہیں، جو پوشیدہ باتیں سب اللہ کے علم میں، اور اسی کی طرح تمام کاموں کو لوٹایا جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اے نبی علیہ السلام اس سے بے خبر نہیں ہے اے لوگوں جو تم کرتے ہو عمل۔ خطاب حضور سے اور پھر سب لوگوں سے خطاب ہو گیا، یہ انداز بھی قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ ہود کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد اب ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ یوسف کا۔ قرآن کریم کی انتہائی منفرد مزاج کی صورت، داستان یوسف کا بیان ہے، لیکن داستان محمدی کا ذکر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود مدینہ شریف میں باتیں پہنچ رہی تھی، مکے والوں سے سوال کروایا، اچھا یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہ تو فلسطین میں تھے، یہ مصر کیسے پہنچے، ذرا پوچھو ان سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے سورہ یوسف نازل فرما دی، اور پوری وضاحت اللہ کے رسول نے عطا فرما دی۔ اور ایک طویل صورت ہے، 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں، اور جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے آج بھی اور آئندہ کی نشستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بالکل ایک منفرد مزاج اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور بہت کچھ ہے، دنیا کی باتیں بھی، دین کی باتیں بھی، توحید کی باتیں بھی، شرک رد بھی، سیرتوں کا ذکر آ رہا ہے، لوگوں کے کردار کا ذکر آ رہا ہے، لوگوں کے کریکٹرز کا ذکر آ رہا ہے، خوابوں کی تعبیر کی بات بھی آ رہی ہے، سیاست کے معاملات بھی آ رہے ہیں، حکومت کے معاملات بھی آ رہے ہیں، انسانوں کی نفسیات بھی بیان کی جا رہی ہیں، معاشی مسائل بھی آ رہے ہیں، معاشی مسائل کا حل بھی بتایا جا رہا ہے، تدبیریں بھی بتائی جا رہی، حسن و عشق کی باتیں بھی سامنے آئیں گی، زہد و تقویٰ کا ذکر بھی آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا ذکر بھی کر دیا، تاجروں کا ذکر بھی کر دیا، اور خاص کچھ اور الگ پہلو بھی ہیں، مکاری کا ذکر بھی ہے، گمنامی کا بیان بھی ہے، اور شہرت کا بیان بھی ہے، اور عزت کا بیان بھی ہے، اور کسی کی ذلت کا بیان بھی ہے، اور صبر کا ذکر بھی ہے، اور شکر کا ذکر بھی ہے۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں جو اس ایک صورت میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے، اسی لیے احسن القصص، بہترین قصہ قرآن پاک اس کو قرار دیتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف کا، مکی صورت ہے، سلسلہ کلام جاری ہے مکی صورتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن میں نازل کیا، اس قرآن کریم کو عربی قرآن بنا کے نازل کیا، عربی زبان میں مراد، تاکہ تم سمجھو۔ جن کے سامنے نازل ہو رہا ان کو تو عربی آتی تھی تو وہ تو پہلے سمجھے اس کو، اور جنہیں نہیں آتی وہ ترجمہ تشریح سے تو سمجھیں، اور پھر دنیا جہاں کی زبانیں سیکھتے ہیں۔ ہمارے بچے انگریزی تو ماں کے وطن سے سیکھ کرنی ہے، انگریزی تو دنیا میں انگریزوں سے زیادہ ہم بول رہے ہیں، ارے فرینچ سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں، تو قرآن پاک کی زبان کو نہیں سیکھتے؟ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی عربی زبان دنیا کی سب سے رچ زبان ہے، یہ موضوع اپنی جگہ بڑا اہم ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور یقیناً اس سے پہلے آپ ناواقف لوگوں میں سے تھے۔ یہ صدیوں پرانے واقعات اللہ آپ کو وحی کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں، یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بے شک میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، میں انہیں اپنی خاطر سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ کہیں وہ تمہارے خلاف کو چال نہ چلے۔
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بہت دور کی بات جانتے تھے، سمجھ گئے خاص کوئی معاملہ ہونے والا ہے، بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام کی ایک زوجہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان سے یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ، ان سے 10 بڑے بیٹے ہیں ان 10 کے بارے میں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اور شیطان تو لڑانے کو تیار ہوتا ہے نا بھائیوں کو، تو شیطان کے حوالے سے چوکنا کر رہے ہیں اور فرما رہے بھائیوں سے خواب کو بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہیں تمہارا رب چن لے گا اور تمہیں سکھائے گا باتوں کی تعبیر کا علم، جن میں معاملہ فہمی بھی شامل اور خواب کی تعبیر بھی شامل، باتوں کی تعبیر کا علم اللہ تمہیں سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور تم پر اپنی نعمت کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اس نعمت کو پورا کیا۔ نبوت بھی عطا ہوگی، اس طرف بھی اشارہ، پیغمبروں کا گھرانہ اور انہی کی نسل کا بیان چل رہا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ کچھ کا اشارہ میں نے انٹروڈکشن میں کیا ہے سورت کے، کچھ کا ذکر بالکل آخر میں کریں گے۔ ایک واقعہ، بہت سارے حکمت کے پہلو یہاں پر ہیں، لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہوگا، مختصر ہی بات کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یاد کرو جب ان بھائیوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، قوی مضبوط جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو اس کی محبت میں سری غلطی میں مبتلا ہیں۔ یہ 10 بھائی بڑے ہیں، 2 چھوٹے، والدہ کا انتقال، تو یعقوب علیہ السلام توجہ فرماتے، اس وجہ سے بھی 10 بڑوں کو تھوڑا سا کچھ حسد ہو گیا، ہم بڑے ہیں 10، اور وہ زمانے میں قوت بازو کی ضرورت ہوتی تھی، ہمیں 10 جماعت پوری مضبوط، اور یہ ابا ان کو دیکھتے تو ابا تو ان کی محبت میں کچھ زیادہ ہی غلطی کی راہ پر چل پڑے۔ یہ ابھی ان کا کردار ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا، یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی سرزمین میں ڈال کر آ جاؤ۔ یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے ابا جان کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ۔ استغفر اللہ، ان انتہائی ڈھٹائی پر آگے اس میں سے کچھ تو کہہ رہے ہیں قتل ہی کر ڈالو، استغفر اللہ، جان ہی چھوڑ ختم کر دو اس کے، استغفر اللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سرزمین میں کہیں ڈال چھوڑ کر آ جاؤ، نہ یہ ادھر رہے گا نہ ابا کے سامنے ہوگا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ہی ہوں گے، ساری توجہ ابا کی ہمیں مل جائے گی۔ اور شیطان کیا پٹی پڑھا دیتا ہے، ہم بھی غور کریں۔ اچھا یہ حرکت کر لو آج، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا، آج 2 گناہ اور کر لو، آج یہ قتل کر لو، آج کسی کے مال ہڑپ کر لو، آج شراب پی لو، آج زنا کر لو، ارے پھر توبہ کر لینا، ارے اس کے دوران موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ بہت کچھ ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا پائیں گے، دورہ ترجمہ قرآن میں ترجمہ ہی زیادہ فوکس ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوه یوسف، ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ قتل تو نہ کرو اپنے بھائی کو، یوسف کو قتل نہ کرو یوسف کو، یہ بڑا بھائی تھا، اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا۔ معلوم ہوا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں تو سارے بھائی بھی برابر نہیں ہوتے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے ڈال آؤ کسی اندھے کنویں میں۔ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، معاف کیجیے گا، یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہے تو بھائی یہ کر ڈالو، قتل تو نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، مسافر پانی نکالیں گے، اس کنویں سے نکل آئے گا، وہ لے کے چلے جائیں گے اس کو۔ قالوا یا، اچھا غور کیجیے گا، قرآن پاک قصوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ مستقل آپ دیکھیں واقعات بدل رہے ہیں، فوراً سینس بدل رہے ہیں، واقعات مستقل بدل رہے ہیں، اور قرآن تفصیل زیادہ نہیں بتاتا، اتنا پہلو رکھتا ہے کہ اس میں ہمارے رہنمائی کا سامان آ جائے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان آپ کو ہوا کیا ہے، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب پورا پلان بنا رہے ہیں، ارسل معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کل آپ اسے کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ جنگل میں چلے گا تو کھائے اور پیے، کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ بے شک یہ بات مجھے فکر مند کرتی ہے کہ تم اسے لے تو جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو، یہ ایک اندیشہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، وہ بولے اگر
اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، اس صورت میں تو ہم بڑے خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ابا جان آپ نے کیا بات کر دی، ہم 10 مل کر ایک کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ ایموشنلی انداز میں بات ہو رہی ہے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، پھر جب وہ اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو لے گئے، ابا جان نے اجازت دے دی اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اس سے یعنی یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی بھیجی یوسف کی طرف علیہ السلام۔ یہ وحی نبوت والی نہیں، یہ وحی القاء کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے القاء کیا ہے، شہد بنانے کا فن، اس کو بھی قرآن وحی کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی اللہ نے القاء کیا ہے کہ صندوق کے حوالے کر دیں، اس کو بھی قرآن پاک وحی کہتا ہے، مگر یہ وحی نبوت تو نہیں۔ تو یہاں ابھی وحی نبوت نہیں، دل میں بات ڈال دینا، الہام کر دینا، القاء کر دینا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی بھیجی یعنی الہام کیا، القاء کیا اس بات کو یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تم انہیں ان کے اس کام کو ضرور جتاؤ گے اور وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ یہ بات میں واقعہ سامنے آ جائے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات ہوتے اندھیرا پڑے وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بولے اے ہمارے ابا جان، ہم تو لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، ریس لگا رہے تھے اور ہم نے تو یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب آگے ٹون دیکھیے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ تو ہماری بات ماننے والے ہے ہی نہیں، چاہے ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے اندر کا چور نا، جھوٹ کا معاملہ، آپ نے تو ہماری بات ماننی نہیں، ہم چاہے کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ نہیں، تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس صبر ہی عمدہ ہے، صبر کرنا ہی عمدہ معاملہ ہے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ تم نے گھڑ لی ہے بات، ہاں بڑا مہذب قسم کا بھیڑیا تھا، ہاں اس نے پہلے قمیص اتاری ہوگی، معاذ اللہ یوسف کو کھا لیا ہوگا اور ٹیشو پیپر کی طرح قمیص سے خون صاف کیا ہوگا۔ ارے دھبے لگا کر تو لائے ہو، قمیص ویسی کی ویسی سالم ہے، عجیب بات، تو تم نے ایک بات گھڑ لی ہے، لیکن صبر کے سوا کیا چارہ۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ وجاء السیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور ادھر ایک قافلہ آیا، پس انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ قال یا بشری ھذا غلام، اس سے کہا ہاں خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اس زمانے میں خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، غلام بنایا جاتا تھا، اور اس ڈول ڈالنے والے جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام رسی پکڑ کر اوپر آ گئے۔ اس سے کہا اوہو یہ تو مفت میں ایک چیز مل گئی، اس کو بیچوں گا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس سے انہیں مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے انہیں بیچ دیا کھوٹے داموں، گنتی کے چند درہموں میں۔ ایک ترجمے اور ایک رائے کے مطابق کیا ہوا، وہ جو تجارت کے قافلے والے لوگ تھے انہوں نے جا کے مصر کے بازار میں جلدی جلدی بیچ دیا، بھئی کوئی پیسے تو لگے نہیں، جتنے ملیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے، کہیں اس کے گھر والے آ نہ جائیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کے حوالے سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ کیا مطلب، کوئی گھر والے نہ آ جائیں تو جو مال ملے فوراً اس رقم پر ان کو فروخت کر دیا جائے۔ یہ ہیں جو یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے ہیں، اور مصر میں پھر ایک بڑے وزیر کہہ لیجئے اس کے گھر میں پہنچیں گے اور وہاں سے معاملات اور آگے بڑھیں گے۔ آج کا مطالعہ ہم ناظرین کرام یہیں پہ روکتے ہیں، کیونکہ آگے مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی ان ساعتوں سے بھرپور استفادے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو
اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔